میں آج کہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پنجاب جس کو پاکستان میں بڑے بھائی کی حیثیت کی وہ حاصل ہے، پنجاب کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج وہ ہاتھ پھر چلنے کو، آج وہ ہاتھ پھر چلنے کو اور کہیں اور جا کر پاکستان، ایک چھوٹے پاکستان، نئے پاکستان، 25 پاکستان کو کہیں اور سے کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ برادران ملت، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دے کر اپنے سے ملاقات کا شرف بخشا۔ پھر جس محبت اور جس جوش اور جذبے کا آپ نے میری آمد پر مظاہرہ فرمایا ہے، اس کا بھی میں تہہ دل سے ممنون ہوں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری دعوت میں کوئی خوبی نہیں ہے، میں آپ کی اس محبت کا قطعاً مستحق نہیں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے مسائل اتنے الجھے ہوئے ہیں، آپ شدید قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آپ مستعد ہیں، آپ بے چین ہیں، اور جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شخص شاید ہماری پریشانیوں میں ہماری کچھ مدد کر سکے گا، تو آپ بے تحاشا اس شخص کی طرف دوڑتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا یہ جلسہ، آپ کا یہ اجتماع، یہ سیرت کے نام سے ہو رہا ہے، اور اس کی اجازت بھی سیرت کے نام سے ملی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ جلسہ سیاسی ہو یا مذہبی، میں نے تمام بندھنوں سے آزاد ہو کر آپ سے بات کرنی ہے۔ میں اس قسم کے قدغن ایسی پابندیوں کا قائل نہیں۔ میرے نزدیک آج پورا پاکستان ایک جیل خانہ بنا ہوا ہے، میں بڑے جیل خانے میں ہوں یا چھوٹے، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جلسہ اگر سیرت کے نام سے ہوگا تو اس کی حیثیت خالص مذہبی قسم کی ہوگی، ایک واضح ہوگا، نماز کے مسائل بتائے جائیں گے، زکات کے مسائل کی تعلیم ہوتی،
لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ دنیا بھر کی سیاسیات کو وہ حاوی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان یہ سمجھے کہ مذہب اور ہے اور سیاست اور ہے تو اس سے اسلام کو سمجھا گے. آپ سمجھ کر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیرت کی اس پہلو کو دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور بدر کے میدان میں دنیا کسی کو للکار رہی. کیا یہ سیاست نہیں تھی؟ اگر وہ احد کی پہاڑی کے سامنے احد کے دامن میں آپ اپنے جان شہید کرا سکتے ہیں اور آپ کے سر پر خود ٹوٹ گیا تھا اور وہ گل گیا تھا کہ آپ کے بدن پر خون جاری ساری تھا، تھمتا نہیں تھا، اور آپ نے وہاں پر اپنے 70 عزیز صحابہ کو شہید کرایا تھا. اپنے عم محترم سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا سینہ چاک کر دیا گیا تھا اور ان کا جگر اور کلیجہ نکال کر کچھ چبا لیا گیا تھا. آپ کے ناک کاٹ دی گئی تھی، آپ کے کان کاٹ دیے گئے تھے، آپ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. آپ بتائیں کہ کیا یہ سیاست نہیں تھی اور کیا تھا؟ کفر کو شکست دینا، باطل کی کمر توڑنا اور حق کو غالب کرنے کی ہر کوشش جہاد. اور جہاد یہ اسلامی سیاست کی بنیاد ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت کے اس پہلو کو، سیاسی پہلو کو اجاگر نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ایک مسلمان آپ کی سیرت سے کما حق کو استفادہ نہیں کرتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ظالم بے تحاشا ظلم کرتا جائے اس کو تو اس کی کھلی اجازت ہو، اور جو اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے آپ اس کو روکیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ظالم ہے تو مظلوم بھی ہوگا اور ظالم کا مقابلہ بھی کیا جائے گا. یہ کہیں بناتا ہوا ظلم اس کی اجازت کون دے گا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظلم کا ساتھ دینا، ظلم کی حمایت کرنا، ظالم کی طرف جھک جانا، یہ اسلامی تعلیم کو سراسر منافی ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، قرآن کریم کا واضح ارشاد. آج پاکستان کے عوام کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. پاکستان کے عوام سن لیں کہ اگر اجتماعی حیثیت سے آپ نے خوشامدی بن کر، بے غیرت بن کر ظالم کا ساتھ دیا تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے. آپ قوم خوشامدی قوم بنتی ہے.
آپ قوم ایمان کے تقاضے کے خلاف سفر کر رہی ہے، آپ قوم جو زمین بن چکی اور مجھے قوم سے سکھا، میں عوام کا لفظ نہیں استعمال کرتا اس لیے کہ عوام کے لفظ سے مجھے گھن آ اس کا استحصال ہوگا، کچھ ظالموں عوام کے لفظ سے اتنا استحصال کر کے نفس کر دیا ہے کہ آج ہمیں عوام کے لفظ سے لفظ کہ شاید اس سے پھر کوئی مکر ہوگا۔ قوم سے مجھے شکایت، پاکستانی قوم سے مجھے شکایت ہے کہ آپ کا سیاسی شعور مت، آپ ہمیشہ نعروں کے پیچھے بھاگتے، آپ حقائق پر کبھی غور نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے تقریباً 23 برس تک اسلام اسلام کا نعرہ بلند ہوا تھا اور آپ نے اسلام کے نعرے سے دھوکہ کھایا۔ ان لوگوں کے پیچھے چلے جن کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا، تم نے شراب کو پانی سمجھا، شرابی نقی آتی یحسبہ الظمآن ماء۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص انتخابات کے موقع پر سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اسلام کا نعرہ لگاتا ہے کہ میں پاکستان میں اسلام کے نظام میں عدل کو نافذ کروں گا، لیکن اس کا اپنا دامن غریبوں کے خون سے تر وہ ڈیری سے مثال پیش کرتا ہے۔ وہ شخص جس کی صورت اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، جس کا اخلاق، جس کا عمل، جس کا کردار اسلام کے سراسر خلاف ہے، اور آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ہوتے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم کروں گا، اور آپ اگر اعتبار کرتے ہیں کیا آپ دھوکہ نہیں کھاتے، نفس کو دھوکہ دیتے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص اگر اپنے اس 5-6 فٹ کے چھوٹے ملک میں 5 فٹ 6 فٹ کے اس چھوٹے سے ملک میں جہاں اللہ نے اسے حکومت کرنے کا اختیار دے دیا ہے، جب وہ اس 5 اور 6 فٹ کے ملک میں اسلام کے نظام کو اپنی مرضی کے ساتھ نافذ نہیں کرتا، وہ لاکھوں میل کے پاکستان میں اسلام کس سے نافذ کر سکتا؟ وہ اپنے گھر میں، اپنے کنبے میں 5-10 آدمیوں تک ایک کمال کی زمین میں اسلام کے نظام کو نافذ نہیں کر سکتا۔ اس کے خاندان کے افراد کو دیکھو، کیا وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہے؟ تو وہ کروڑوں پاکستان کے باشندوں پر اسلام کس سے لاگو کر سکتا ہے؟ یہ جھوٹ بولتا اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹا۔ یہ منتخب ہو جانے کے بعد اسلامی نظام عدل کو قائم نہیں کرے گا، آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کو بہانا نہیں چاہتا، آپ کے اخلاق، آپ کے مفادات اس سے وابستہ ہوتے، پھر آپ کو بہانا مل جاتا ہے، لیکن وہ بھی تو اسلام کی بات کہتا ہے، وہ بھی تو اسلام کی بات کہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے حق میں نہیں۔ 23
آپ نے اسلام کے نعرے سے جو کہا، اس کے بعد ایک دوسرا مدعی آتا ہے. دوسرا مدعی آپ کو روٹی کپڑا مکان کماؤ لگا کر دیتا ہے. آپ کو کہتا ہے کہ زمین کسانوں کی، کارخانہ مزدوروں کا، دکان کرایہ داروں کی جو نعرہ لگا. عجیب بات ہے، جو شخص کسانوں کا خون چوس چوس کر اس سے تجوریاں بھری، جو خود بہت بڑا ظالم لنگڑا، وہ زمین کسانوں کو تقسیم کر سکتا ہے، وہ زمین کسانوں کو دے سکتا ہے. کسانوں کو زمینیں ملی، کارخانہ مزدوروں کو ملا، دکان اور مکان کرایہ داروں کو ملے. جھوٹ بولا تھا، روٹی کا مکان آپ کو مہیا ہوا جب آئین بن رہا تھا. نیا آئین جو آج نافذ ہے، جب یہ بن رہا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کیا تھا. اسمبلی میں ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. ہمارے گرامہ مطالبات تھے. ہم نے کہا کہ جب تک آئین یہ 11 باتیں شامل نہیں ہیں، ہم اس آئین کو بنانے میں شریک نہیں بنے. ہم ناراض تھے. آخر میں بھٹو صاحب نے آئین کے بنانے پاس کرنے کے آخری دن، آخری گھنٹے، آخری 5 منٹ اس میں ہمارے ساتھ مذاکرات کی. میرے ایسے لفظ عوام سے سنا تھا، ان کے استحصال کی وجہ سے اس طرح مذاکرات کے رسول مجھے بیکار مذاکرات، بے فائدہ مذاکرات، بے نتیجہ مذاکرات، کیا اس کو دن نہیں آنا چاہیے؟ مرتے صاحب کے سامنے ہم نے 11 مطالبات پیش کیے، ان پر ہم نے ان کے سامنے ایک مطالبہ ان میں سے یہ پیش کیا تھا کہ روٹی کپڑا مکان، علاج اور تعلیم 5%، میں نے اس میں 6 کا اضافہ کر دیا. روٹی پانی کپڑا مکان، ہمارے علاقے میں پینے کا پانی ہے میسر نہیں. روٹی پانی کپڑا مکان علاج اور تعلیم، یہ 6 باتیں آج آپ کے آئین میں جو نافذ ہے، یہ مملکت کی پالیسی کے رہنما اصول کے سامنے رہے، جن کے قانونی کوئی پوزیشن نہیں. ہم نے مطالبہ کیا کہ ان 6 باتوں کو بنیادی حقوق میں شامل کریں. بنیادی حقوق کی دفعات اس میں وزن ہے. بنیادی حق اسے پاکستان کا ہر شہری حکومت سے بذریعہ عدالت وصول کر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس روٹی نہیں ہے، آپ کو روٹی میسر نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، آپ کے پاس مکان نہیں ہے، تو آپ عدالت میں جا کر حکومت کا دعویٰ کر کے زبردستی حکومت سے یہ باتیں چھین. ہم نے کہا بنیادی حق دو قوم کو کہ وہ عدالت کے ذریعے سے اپنا یہ حق وصول کر سکے. جب ہم نے مطالبہ یہ رکھا اس کو مانو، انہوں نے ہاتھ دیا، بالکل ہاتھ. ان نے کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کروڑوں انسانوں کو میں روٹی کپڑا مکان کیسے مہیا کر سکتا ہوں؟ ہاتھ دو کر کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں. ہم نے کہا آپ نے انتخابات کے لڑے تھے، وہ تو اس نعرے پر لڑے تھے. اگر 77 کے انتخابات میں آپ نے قوم کو یہ وعدہ کیا تھا تو آج 73 میں 3 سال کے بعد
آپ اس بات سے کیسے منحرف ہو سکتے؟ وہ نہیں مان رہا۔ آخر ہم نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ 5 سال کی ہم آپ کو محنت دیں، بنیادی حقوق میں شامل کر دو اور آئین ایک نوٹ دے کہ اس دفعے پر عمل ہوگا 5 سال کے بعد، یعنی 5 سال کے بعد عدالت کے ذریعے یہ حقوق سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کو 5 سال کی محنت دیتے ہیں، آپ مضبوط ہو جائیں گے جب تک، طاقتور ہو جائیں گے جب تک، 5 کے بعد یہ دفعہ لاگو ہوگی۔ پھر انہوں نے پھر ہاتھ دے کہا کہ 5 سالوں میں کیسے کر سکوں گا، اتنے لوگوں کو میں مکان کیسے دوں گا، 5 سال میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم نے کہا کہ اچھا 10 سال، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک دفعہ مکان 100 سال میں بھی نہیں دے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ روٹی دینے والا خدا اللہ تعالیٰ نے یہ محکمہ بتوں کے سپرد نہیں کیا تھا۔ ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق، یہ پکی بات ہے کہ صرف اللہ ہی رزق دینے والا۔ تو ہم جانتے تھے کہ اللہ کے پاس محکمہ ہے، ان کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں دے سکتے، اور ہم جانتے تھے کہ انتخابات میں جھوٹی باتیں ہم سے کہی گئی، لیکن ہم نے سوچا کہ دوسرا بخانہ باید رکھیں، چور کو گھر تک پہنچاؤ، پیچھے پیچھے چلو، پھر گاڑی انکار کر دے گا کہ میں نہیں تھا، جب گھر میں اس کو جا کے بٹھا دو گے پھر تو انکار نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا کہ 10 سال، کہا 10 سال میں کیسے کریں؟ ہم نے کہا 15 سال لکھو، 15 سال کے بعد حکومت پاکستان کی روٹی اور مکان کی شامل ہوگی اور یہ عوام کا بنیادی حق ہوگا، اس عدالت کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ پھر ہے کہ 15 سال میں کیسے کر سکتا، 15 سال میں کیسے کروں گا بتاؤ؟ ہم سے پوچھ رہے تھے، ہم نے کہا ان کو جانتے نہیں کہ آپ 100 سال میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے بات پوچھی وہ کیوں کہی؟ چنانچہ وہ نہیں مانا، اس بات کو نہیں مانا اور میں مان سکتا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، ایسے نعرے آپ کے سامنے لگایا گیا اور آپ ان کے لیے بھاگ کرے، روٹی سیلاب آ گیا، تم نے غلط فیصلہ کیا، آپ تم اپنے غلط فیصلے پر نادم ہو، غلط فیصلہ کرنے والے اس کی غلطی کی دلیل یہ ہے کہ بہت جلد حالات کے تحت اسے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ توبہ کرنی ہے، لیکن قصور آپ کا اپنا ہے۔ پنجاب میں تو سیلاب آ گیا، تعجب کی بات یہ ہے، میں یہ بات لہر پور میں کہی تھی تو کچھ دوستوں کو ناگوار کی گزری، میں نے کہا تعجب کی بات یہ ہے کہ 4 لاکھ کا سن اور خاص کر لاہور کے دانشور، لاہور کا شہر، وہ بھی اقبال جسے گیت سن جاتے ہیں، ان کے بیٹے کے مقابلے میں وہ بھی ریت کا مکان کے لیے بھاگ اقبال کے بیٹے کو شکست دے دی تھی۔ تم اپنے آپ کو یہ کہ تنخواہ ستاری کرتے ہو، اقبال کا فائدائی اپنے آپ کو بتاتے ہو، لیکن تمہارا حال یہ تھا کہ اقبال کے فرزند ارجمند کو چھوڑ کر تم نے دل کا ساتھ دیا۔ میں نے کہا تم دانشور ہو، تم تعلیم یافتہ ہو، تم کھاتے پیتے لوگ ہو، تم ذہین لوگ ہو، کاروباری لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو، لیکن صبح سرحد کے پٹھان
شہری لوگ ان کا دیہاتی بے تعلیم ان پڑھ بوٹے پیاسے ننگے اور بلوچستان کی شہری میں بڑے قوم کے بستی اس کا بھی یہی رہا ہے تقریباً وہ تو سیاسی غلطی سے بچے رہے ناروں کے بھی تو نہیں بھاگے تم بھی بھاگ بتاؤ تم بڑے بھی کھیلو تعلیمات والوں کیوں بھاگے اور میں صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے اس نے تمہارے فیصلے میں کہا یہ فیصلہ کیا آپ نے ہمارے ساتھ لیکن اس وقت کا آپ کا غلط فیصلہ اس کی وجہ سے آج ہم پر ظلم کر رہا ہے اس کی ملازی آپ نے کرنی لیکن وہ لوگ جو کہ لیے آئے ان میں کیا کچھ شعور ہے وہ ناروں کی حقیقت کو جانتے پھر نہیں جانتے خدا کے لیے کیا کچھ شعور کو پیدا کرے اور ناروں کے پیچھے مت بھاگو میں ایک سیدھی بات کہتا ہوں کہ آج پاکستان موجودہ حکومت کے زمانے میں اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے کے کوئی فرق اتنی کمزوری کا تصور بھی کسی نہیں کر کیا آپ نہیں جانتے کہ مشرقی پاکستان ہم سے کٹ گیا آپ نہیں جانتے کہ 7 کروڑ ہمارے بنگالی بھائی آج ہم سے کٹے ہوئے آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان آج اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت سے توڑ نہیں ریڈیو میں آج ہمیں سکتی کہ دنیا کی کوئی طاقت سے توڑ نہیں اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں مگر وہ کرنی ہے وہ یہ کہ سوائے تمہارے پاکستان کو کوئی طاقت توڑ ہی نہیں جس میں ہمیں نہیں توڑ لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی توڑ نہیں کیا یہ کیوں کہ ہمارے سامنے موجود نہیں یہ 7 کروڑ کہاں ہیں جنہوں نے آج پاکستان کا نام چھوڑ کر بنگلہ دیش کا نام اختیار کیا پھر بھی آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی ایک آدمی چلا اگر چوراہے میں پڑی سر ادھر اور سر ادھر چوراہے میں ایک لاکھ پڑی اور ایک آدمی آ کر اس کے سر کی طرف یا اس کے دھڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دھڑ کو کوئی طاقت اب توڑ نہیں اس دھڑ کو کوئی طاقت اب کاٹ نہیں سکتی بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب کوئی طاقت کوئی نہیں آ سکتی کہ تم اسے مذاق نہیں ہوگی کون کے ساتھ مذاق کیا جا رہا آج کا قوم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کا قاتل کون قتل تو ہی احساس میں دیکھی آج کا اعظم کا پاکستان نہیں ہے 47 کا پاکستان نہیں ہے آج نیا پاکستان چھوٹا پاکستان آپ کو باہر کرایا جاتا ہے اور آپ بھی سمجھ لیتے کہ واقعی آج ہم بہت ہی طاقتور بن گئے کیوں پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کا قاتل تمہیں معلوم ہے کون تمہیں بتایا تو نہیں ہے ہم نے مطالبے کیے ہیں کہ یحییٰ خان پر مقدمہ چلا
اور یقیناً ان کے بیانات سے پاکستان کے قاتل کا پتہ چل اور بہت سے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بھی کمیشن کی رپورٹ آیا کرو تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے اسباب کیا تھے۔ نہ تو رپورٹ ہے کی جاتی ہے نہیں ہے پتہ چلتا۔ تو آپ کو گویا آپ کو پردے میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے آنکھوں پر پٹیاں بندی ہوئی ہیں، اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ پاکستان کا قاتل ہمیں نہیں بتاتے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ خود پاکستان کو ختم نہیں ملا۔ آپ کا ایک عزیز، آپ کا ایک بہترین دوست، محبوب دوست، عزیز، رشتہ دار، بیٹا، بھتیجا اگر قتل ہو جاتا ہے اور آپ قاتل کی تلاش میں جدوجہد نہیں کرتے اور اگر قاتل کا سراغ کوئی اور دیتا ہے تو آپ توجہ نہیں دیتے، آپ قاتل کی تلاش میں خود رکاوٹ ہے، تو لوگ یہ سمجھنے میں حقدار ہوں گے کہ یا تو وہ تمہارا محبوب نہیں تمہارا عزیز ہے اور یا تم نے خود بڑے محب وطن بھی تم بنتے، بڑے محب وطن تم بنتے اور ہمیں قاتل کا پتہ نہیں دیتا۔ کیا وہ تو قاتل نہیں تھے جنہوں نے کراچی میں اعلان کیا تھا 14 مارچ کو ادھر تم ادھر ہم؟ اگر لوگ بھی تو سوچتے ہیں، آپ بتائیں کہ اگر پاکستان کے قاتل کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم یہ مان دیں تو ایک بات کا ہمیں ضروری ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے قاتل کو سزا اب تک نہیں ملی ہے۔ کوئی شخص بتا دے کہ پاکستان کے قتل کے جرم میں فلاں شخص کو 1 مہینہ قید محض ہوئی، پھانسی ہو 1 مہینہ قید محض ہوئی، تو جب پاکستان کے قاتل کو سزا نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ قاتل زندہ، معلوم ہوا کہ قاتل زندہ، اور معلوم ہوا کہ وہ قاتل وہ بڑی قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا، اس کے ہاتھ توڑے نہیں گئے، اس کے ہاتھ سے چھری نہیں چھینی گئی، وہ عوامل و اسباب و طاقتیں آج بھی اسی طرح دندنا رہی ہے جس طرح مشرقی پاکستان کو سزا پر گھر دندنا رہی ہے۔ یہ دیکھ سزا تو کسی کو نہیں ہے، تو کیا آپ اب یقین کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ اب رک جائیں؟ اس آدمی روایت کے خاطر اس کے ہاتھ رکتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اب رک جائیں گے؟ وہ اب وہ عمل چھوڑ دیں گے؟ تو پھر کس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ آج پاکستان کو کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی، وہ طاقت تو زندہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ میں آج کہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پنجاب جس کو پاکستان میں بڑے بھائی کی حیثیت کی وہ حاصل ہے، پنجاب کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج وہ ہاتھ پھر چلنے کو، آج وہ ہاتھ پھر چلنے کو اور کہیں اور جا کر پاکستان، اس چھوٹے پاکستان، نئے پاکستان، 25 پاکستان میں کہیں اور پکارنے کے لیے تیار ہے۔ کیا بلوچستان کا مسئلہ آپ معلوم نہیں؟ بلوچستان میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں ہوا۔ بلوچستان میں وہاں پر 70 کے انتخابات
عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ حکومت غلام بنائے. عوام کا فیصلہ تھا کہ عطا اللہ خان مینگل حکومت بنائے. یہ وہاں کے عوام کا فیصلہ تھا. تم نے عوام کے فیصلے کو نفرت کر جیسے کہ آج پاکستان کے 13 کروڑ انسانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ عوامی لیگ یا شیخ مجید پاکستان کی مرکزی حکومت کا حق رکھتا ہے. حق کس نے دیا؟ عوام نے انتخابات کرائے. ٹھیک ہے. تو جب عوام نے 1970 میں عوامی لیگ یا مجیب الرحمان کو حکومت بنانے کا حق سپرد کر دیا تو تم کون تھے ان سے وہ حق چھیننے والے؟ تم نے عوام کے فیصلے کو نفرت کیا. لوگ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو تسلیم ہے. ارے بھائی بنگلہ دیش تو اس دن تسلیم ہو چکا تھا جب بھٹو صاحب نے پاکستان کی صدارت کا چارج سنبھالا. پاکستان کی صدارت کا حقدار شیخ مجید تھا. 1970 کے انتخابات کے نتیجے عوام نے انہیں پاکستان کی حکومت کے لیے منتخب کیا تھا. تو یحییٰ خان سے چارج وہ لیتا. تم نے کیوں لیا؟ تم تو پاکستان میں مارکسی پارٹی کے لیڈر تھے. پیپلز پارٹی پاکستان میں اقلیت کی پارٹی تھی اور میجارٹی پارٹی کون تھی؟ عوام. تم ملاد کی پارٹی کے لیڈر ہوتے ہوئے پاکستان کے صدر کیسے بنے؟ بتاؤ کس اصول سے بنے؟ کبھی یہ کہتا ہے اسمبلی میں تقریر کر کے کہا، اسمبلی نے کہا کہ میں کس کو حکومت دیتا. یہاں تو یہ اسمبلی کا ممبر ایک نورانی تھا اور ایک راجا پی دیو رائے تھا کہ میں ان کو حکومت دیتا. لیکن انہوں نے دھوکہ دیا. فیصلہ نہیں کر کے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ پاکستان کے صدر بن رہے تھے. شیخ مجید بھی یہی مغربی پاکستان میں موجود تھا. یہاں موجود تھا. آپ کو یاد ہے کہ تم نے ہوائی جہاز سے ان کو بھیجا. تم نے ان کو کیوں صدارت نہیں سپرد کی؟ جمہوری اصول کے دعوے دار ہو تم. جمہوری اصول کے مطابق وہ حقدار تھا. اگر اس وقت آپ ان کے سپرد کرتے تھے تو پاکستان آج تک ایک ہے. تم نے کیوں صدارت نہیں دی؟ کس بنیاد پر؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مغربی پاکستان میں میجارٹی پارٹی کا لیڈر ہوں. اس نے کہا تھا کہ مغربی پاکستان میں میری اکثریت ہے. تو بھائی معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اس دن سے مشرقی پاکستان کو اپنے سے الگ قرار دے دیا اور پاکستان صرف مغربی پاکستان تک آپ کے خیال محدود ہو گیا تھا. اور تم مغربی پاکستان والے پاکستان کے کیونکہ افریقی پارٹی کے لیڈر تھے اس لیے آپ اس طرف لی. میری بات سمجھ گئے کہ پھر آج ان کو تسلیم کر دیا. لیکن خارجہ پالیسی عجیب بنائی. انہیں ایک اور بات بتا دیں کہ نیشنل اسمبلی جس کا انتخاب 1970 میں ہوا، نیشنل اسمبلی یہ مشرقی مغربی دونوں پر مشتمل تھی. اکثریت کہاں کی؟ اس کے 313 نمبر تھے. 313 نمبر تھے. پھر یہ اسمبلی جب اپریل 1972 میں دیکھی تو کیا مشرقی پاکستان کے ممبروں کو بلایا گیا تھا؟ ان کو دعوت دینی گئی تھی؟ ان میں کوئی شریک ہوا تھا؟ پھر اس کو آپ نے نیشنل اسمبلی قرار دیا. اس سے معلوم ہوا کہ آپ مشرقی پاکستان کو پہلے سے الگ قرار دے چکے. اگر مشرقی پاکستان بھی ہمارا حصہ تھا تو یہ اسمبلی کہلانے کے لیے نہیں تھا.
میرے محترم دوست ادھر سے عامر مشرقی پاکستان کو تسلیم بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن ہماری آنکھوں میں دھول پھونکنے کے لیے انہیں خارجہ پالیسی یہ رکھی کہ جو ملک دنیا کا بنگلہ دیش کو تسلیم کرے پاکستان اس کو سفارت تعلقات میں فتح کر دے۔ بھٹو صاحب نے آج اس کی تسلیم کیا، ادھر سے بھٹو صاحب اعلان کرتے ہیں کہ ہم تعلقات میں فتح، پھر وہ کہتا ہے فتح، پھر ادھر میں فتح، حتیٰ کہ برطانیہ نے جب مان لیا، انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے ہم برطانوی قانون ریلٹ سے آئے گا، برطانوی دور کے مشرقہ سے ریلٹ کی اختیار کر لی کہ برطانیہ نے کیوں مانا بن گئے، لیکن وہ روس نے مان لیا، بڑی طاقت نے مان لیا تو خوش ہو گئے، بس ختم۔ پھر کیوں تعلقات نہیں توڑے روس کے ساتھ؟ بتا تمہاری خارجہ پالیسی کہاں گئی جو آپ نے بنائی؟ اور پھر امریکہ نے مان لیا، پھر ختم۔ پھر تعلقات وغیرہ کی کیوں قطع نہیں کیے؟ یہ کون سی خارجہ پالیسی؟ خارجہ پالیسی کو ایک ساتھ کرنا چاہیے، تمام ملکوں کے ساتھ ایک سلوک رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، وہ یہ کہ جن ملکوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا، اگر کوئی ملک آپ کے خلاف بہت بڑا جرم کرے تو آپ آخری سزا اس کو یہ دے سکتے ہیں کہ اس کی سفیر واپس بلا، تعلقات میں فتح، یہ تو آخری سزا ہے۔ آپ نے ان ملکوں کو آخری سزا دی، اس جرم میں کوئی بنگلہ دیش کیوں تسلیم کیا؟ پھر آپ نے آج کی تسلیم کا بتایا، اگر وہ مجرم تھے ایسے شدید مجرم تھے کہ آپ ان تعلقات رکھ نہیں سکتے تھے، آج آپ نے کیوں خود تسلیم کیا؟ بتاؤ کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا؟ ان کی زبان قانون، ان کا قلم قانون، ان کا اشارہ قانون، میرے محترم دوستو، عوام کے فیصلے کو وہاں مسترد کیا مشرق نے، ادھر مغرب نے مسترد کیا، اطاولہ ننگل کی حکومت کو برطرف کر، باوجود کہ اسے اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل، اس کے بعد فوجی اقدام ادھر بھی ہوا، ادھر فوج مسلسل وہاں عوام کی جیت کر رہی۔ آپ جائیں، آپ وہاں جا کر دیکھیں، وہ بھی آپ کے پاکستانی بھائی پر کیا سنتے۔ اور سب سے صاحب نے کہا کہ میں بلوچستان کے بارے میں ایک اعلان کرنے والا ہوں جس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے بعد اعلان کیا کہ 15 مئی کو فوج کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اعلان کیا، لیکن کہا کہ نہیں، ترقیاتی اسکیموں کے، سڑک بنانے کے، اسکول بنانے کے، ہسپتال بنانے کے لیے، ٹیوب ویل کھودنے کے فوج وہاں سے بھی لے دی گئی، لیکن عوام سے کوئی رابطہ نہیں۔ اب 15 مئی تاریخ کو گزری، اب جا کر وہاں دیکھ کیا وہاں فوج ہے، کیا وہاں پر ڈاکٹر مالک کی سرکردگی میں کابینہ بن، اقلیت کی پارٹی کابینہ وہاں بنائی گئی، یہاں بھی اقلیت کی پارٹی کابینہ بنائی گئی۔ جام رسولہ کی حکومت، جام رسولہ کی حکومت اقلیت کی حکومت، اور یہ بتاؤ آپ کو، ارے بھائی تم وہ کچھ کیا کر رہے ہیں؟ بس بعد میں ملائیں گے آپ۔ ہمارا آواز کو بھی دیوانوں کے ساتھ اس قوم کو میرے خیال میں، اور خاص اس قوم کے لیے تو یہ بھی نہیں جو بیٹھا ہوا اس کو میں نے رفتار داخل کرا، دیوانوں سے بات کرنا، فرزانے بھی دیوانے ہیں اور دیوانے تو ہی دیوانے۔ تو میرے محترم دوست، اس کا ثبوت ہے کہ گزشتہ سال 3 کے مہینے میں
جون کے مہینے بجٹ ڈرافٹ نہیں بلایا. پاکستان کا آئین میں اسمبلی موجود ہو تو بجٹ اسمبلی کے اندر کام ہوتا ہے لازمہ. لیکن بھٹو صاحب نے خصوصی فرمان کے ذریعے سے اس وقت کے گورنر اکبر بگٹی سے کہا کہ تم پریس کانفرنس میں مل کر 30 جون کو جون کے آخری دن انہوں نے پریس کانفرنس میں مل کا اعلان کر دیا. اسمبلی کا بات نہیں بلایا. معلوم ہے کہ اسمبلی میں اکثریت نہیں تھی. آج جب ہمیں محسوس ہوا کہ ہم کب تک اجلاس نہیں بلائیں گے, کب تک نہیں بلائیں گے, تو پہلے تو انہوں نے ہمارے آدمی کو گرفتار کرنا شروع کیا. صوبائی اسمبلی کے ممبر عطا اللہ خان مینگل صوبائی اسمبلی کا ممبر, خیر اسمر صوبائی اسمبلی کا ممبر, نواز شیخ صوبائی اسمبلی کا ممبر, گل خان نصیر سابق وزیر صوبائی اسمبلی کا ممبر, عبد الرحمان سابق صوبائی اسمبلی کا ممبر, اور دوست احمد صوبائی اسمبلی کے ممبر, اور مولانا شمس الدین مرحوم صوبائی اسمبلی کے ممبر. سب کو جیل میں ڈال دیا, سب کے جاؤ. ان میں سے عبد الرحمان گرفتار نہیں ہوتا تھا, مفروض چھپا ہوا. لیکن اس کے بعد لوگ اجلاس بلاتے تھے. جب اجلاس بلاتے تھے تو وہاں 21 کی اسمبلی کل اسمبلی 21 13 ہمارا تھا اور 8 جب انہوں نے ہمارے 7 آدمی گرفتار کرے تو ہمارے چہرے گئے. اب بیٹھتے ہیں تو وہ 8 تھے اسمبلی میں, وہ 8 تھے, اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسمبلی کی اجلاس سے ثابت کر دیا کہ گورنمنٹ کو اکثریت کی حمایت تھا. اور ایک بوڑھے نے 80 برس اس سے بعد خان خلاف نواب احمد یار خان وہ جب گورنر بنے انہوں نے بیان دے دیا کہ اسمبلی کی اجلاس سے ثابت کر دیا کہ ہمیں اکثریت کی حمایت تھا. میں نے ان سے پوچھا کیسے ملا ان سے تو آپ یہ کیا بیان دیا؟ انہوں نے کہا اچھا میں نے اس بیان دیا. اچھا میں نے بیان دیا ہو تو یاد نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ یا پھر انڈیا فصل انڈیا انہیں معلوم ہے. جب یہ دیکھا کہ جیل میں رہنے کے باوجود لوگ مذاق لا تو مشرقی پاکستان میں اور کھیل کھیلا گیا کہ وہاں 100 ممبران نے کسی کی فارغ کر دی گئی. 100 ممبران کسی کی فارغ کر دی اور ان کی جگہ نئے انتخابات ضمنی کرائے, اور اس میں تمام ممبر بلا مقابلہ منتخب ہوئے. یاد ہے آپ کو؟ اب وہاں بھی لوگ تھے, وہاں ہم نے کیا کیا, ان لوگوں نے مقدمے چلائے. نواز شیخ اس کو 27 برس کی 28 برس کا, اور کسی بھی تحصیلدار ایک جرگے جس کا سربراہ تحصیلدار سزا تھی 28 برس قید اور 19,000 روپے جرمانہ, اور ساتھ اعلان ہو گیا کہ سیٹ خالی کرا دی, کیونکہ آج مجرم ثابت ہوا, سزا کو سیٹ خالی, نیا انتخاب کرا, نیا انتخاب کا اعلان کیا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح اگر وہ دھاندلیوں سے ہماری چیزیں فارغ کرائیں گے ہم اس کو فارغ نہیں, یہ فارغ نہیں سمجھتے, تو ہم فارغ سمجھتے ہیں تو نیا انتخاب